بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ایہا المکی المدنی الامی صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وَهُوَ الْكِتَابُ الْمُحْكَمُ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عزیزان محترم، دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر آل محمد ہماری اس آج کی اس مختصر سی مجلس عزا کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ بحق آل محمد رب کائنات ذکر آل محمد کے صدقے میں تمام مومنین کی نیک دلی شرعی حاجات کو بر لائے، تمام مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے، تمام مومنین جہاں کے خصوصاً پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، شام، عراق، اردن، سعودیہ، لبنان میں موجود مومنین کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے۔ دشمنان آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں، رب کائنات انہیں ہدایت عطا فرمائے، قابل ہدایت نہیں ہے انہیں نیست و نابود فرمائے۔ جہاں جہاں بھی دنیا بھر میں اس وقت ذکر عزائے شبیر جاری ہے، رب کائنات ان تمام عزاداریوں کو، ان تمام جگہوں کو، ان تمام عزاداروں کو محفوظ فرمائے، دشمن کو ان کے ناپاک عزائم میں نابود فرمائے، امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے، ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرمائے، ہم سب کو آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے، ہم سب کو سیرت آل محمد پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اس عالم میں ہمیں اس دنیا سے اٹھائے ہم سے راضی ہو، اس عالم میں ہمیں میشور فرمائے حضرات آل محمد ہم سے راضی ہوں۔ بلند تر صلوات محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ زحمت نہ سمجھیں تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں، آگے تشریف لیں، کافی جگہ پڑی ہوئی ہے، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں۔ برائے سلامتی علماء حق بلند تر صلوات اللہم صلی محمد وعجل فرج۔ عزیزان محترم، عظمت رسالت کے حوالے سے ہماری گفتگو کا آغاز تھا، یہ اس حوالے سے آج کی ہماری تیسری نشست بنتی ہے۔ میں بڑا ممنون و مشکور ہوں ادارے کی انتظامیہ کا کہ جنہوں نے کل کے ایک دن کے لیے میری درخواست کے اوپر مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں وہاں نیو یارک جا سکوں، مومنین کا تقاضا تھا۔ یقیناً یہ ایڈجسٹمنٹ انتہائی مشکل کام ہو جاتا ہے، مگر انہوں نے انتہائی وسیع القلب ہونے کا ثبوت دیا۔ یہ ہم چہلم کی منزل کے اوپر موجود ہیں، اس وقت دنیا بھر میں روئرز کے اوپر جگہ جگہ حسین مظلوم کا ذکر جاری و ساری ہے، عظیم الشان جلوس منعقد کیے گئے ہیں۔ اس وقت تاریخ انسانی کا سب سے بڑا پرامن ترین اجتماع کربلا کے اندر جاری و ساری ہے، جو ایک زندہ معجزہ ہے۔ تاریخ بشریت میں اس وقت کسی شخصیت کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے، چاہے کوئی اللہ کا نبی ہو، چاہے کوئی عظیم ولی ہو، چاہے وہ کوئی بہت بڑا انسانیت کا مصلحہ ہو، کوئی ہو، کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے جو اس انداز میں، اس عظیم الشان انداز میں حسین ابن علی کو حاصل ہے۔
روئے ارض کے اوپر سب سے بڑا انسانیت کا اجتماع، اور اگر ایک مرتبہ ہو تو وہ اتفاق ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے جانے محترم، اتنے بڑی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں انسانوں کا جمع ہونا، پرامن طریقے سے ہونا، پرامن طریقے سے منتشر ہو جانا دنیا میں اور کہیں ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہوتا، یہ 365 دن گھوم کر آتے ہیں، بار بار ہوتا۔ یہ اعزاز صرف اور صرف حسین ابن علی کے حصے میں آیا ہے کہ خدا نے اتنے عاشق اس ہستی کو نوازے ہیں، ایسے دیوانے نوازے ہیں کہ جنہوں نے تاریخ میں ہاتھ کٹوا کر بھی گئے ہیں، پاؤں کٹوا کر بھی گئے ہیں، ہر قسم کی قربانیاں دے کر، اور آج الحمدللہ دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں جگہوں پہ، ہم شمار نہیں کر سکتے کہاں کہاں اس وقت روڈوں پہ، چوراہوں پہ، عزا خانوں میں، مسجدوں میں ذکر حسین ابن علی جاری و ساری۔ عزیزان محترم، لہٰذا تھوڑا سا مولا مظلوم کربلا کا آج کی کم از کم یہ جو مجلس ہے، اس میں حسین ابن علی کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر اسی عنوان سے عظمت رسالت کربلا جو مولا حسین کا تعارف بنتی ہے۔ کربلا کس شے کا نام ہے؟ حرف آغاز کربلا کیا ہے؟ اگر ایک جملے میں کہنا ہو کربلا کس شے کی جنگ ہے، تو میں بڑے دعوے سے اور اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کربلا رسالت کی جنگ کا نام ہے۔ کربلا کا ظاہری حرف آغاز کیا ہے؟ ایک بدبخت کا عالم اسلام کے تخت پہ بیٹھ کر یہ کہنا کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی، جیسا میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، غالباً پہلی یا دوسری مجلس میں، کہ ایک حکمران کا تخت پہ بیٹھ کر یہ کہنا کہ کوئی وحی نہیں آئی، یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا اپنے اقتدار کے لیے، یعنی رسالت کا انکار، وہ بھی عالم اسلام کے پلیٹ فارم سے، عالم اسلام کے تخت سے رسالت کا انکار۔ اب ایمان سے بتائیے، اس دعوے کے بعد اگر کوئی جنگ ہوگی یزید کے ساتھ تو وہ حسین اور یزید کی جنگ کہلائے گی یا رسالت اور یزید کی جنگ کہلائے گی؟ بے شک کربلا تحفظ رسالت کا نام ہے۔ یہی وجہ میں نے عرض کیا تھا کہ چوتھے امام جب پہنچے ہیں بازار کے اندر، بازار کوفہ میں، اور ایک شخص آگے بڑھتا ہے، نام کیا ہے؟ ابراہیم ابن طلحہ۔ طلحہ وہ عشرہ مبشرہ میں جس صحابی کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اس کی غرض مولا امیر کے اقتدار سے یہ تھی کہ مولا اسے بصرہ کی گورنری دے دیں۔ زبیر اور طلحہ، ان دونوں کی خواہش یہ تھی مولا انہیں طلحہ اور زبیر کو کوفے اور بصرہ کی گورنری دے دیں۔ مولا نے چونکہ وہ ایلیجیبل نہیں تھے، وہ اس قابلیت نہیں رکھتے تھے، صلاحیت نہیں رکھتے تھے، نہیں دی، لہٰذا دونوں ہی ناراض ہو کے جا کے دوسری طرف مکہ میں جمل کے لشکر سے مل گئے اور مولا کے خلاف جنگ کی، طلحہ اس میں مارا گیا۔ لہٰذا ابراہیم ابن طلحہ کے دل میں ملال تھا مولا علی سے، جب اس نے دیکھا نا کہ علی کا پوتا اس انداز میں یہاں پر آیا کہ حالت مصائب کے اندر ہے، جھکا ہوا ہے، یقیناً ڈرا ہوا ہوگا، گھبرایا ہوا ہوگا، تو یہ بازار میں کھڑا ہوا تھا لوگوں کے ساتھ، جیسے اس کے سامنے سے قیدیوں کا قافلہ گزرانا، تو ایک مرتبہ طنز کرتے ہوئے بڑے طنزیہ انداز میں معصوم کو مخاطب کر کے کہتا ہے، یبن الحسین لمن غلب، حسین کے بیٹے کون غالب رہا؟ اس نے سوچا ڈرے ہوئے ہیں، اس نے سوچا گھبرائے ہوئے ہیں، اس نے سوچا ٹوٹے ہوئے ہیں، اس نے سوچا مصائب ہے، تو اس وقت یہ حالت پریشانی میں ہے، لہذا اپنی طرف سے بڑا طنز کر کے پوچھا، ہاں بتاؤ پھر کون جیتا؟ مولا نے ایک مرتبہ جھکا ہوا سر بلند کیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا آذان ہونے دے، اگر آذان میں ابو سفیان کا نام ہو سمجھ لینا ہم ہار گئے، اگر محمد مصطفیٰ کا نام ہو سمجھ لینا ہم جیت گئے۔ کربلا عظمت رسالت کی جنگ تھی، لہٰذا کربلا میں حسین کا مقصد اپنے نام کی شہرت نہیں تھی، وہ تو خدا نے حسین کو دینی ہی تھی، صرف اور صرف رسالت کا تحفظ تھا، لہٰذا حرف آغاز بنتا ہے رسالت کا انکار۔ مگر دیکھیے بچایا کتنے حسین انداز سے۔ ابھی میں آج سوشل میڈیا کے اوپر تصاویر دیکھ رہا تھا کربلا کی، آپ اس کربلا کے عظیم اجتماع میں حیران ہوں، کروڑوں کا مجمع ہے، مگر کیا سارے حسین کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ نہیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں نے آج وہ تصاویر دیکھی ہیں، کتنے ہی عیسائی شریک ہیں کراس اٹھا کر، کتنے ہی ہندو اس کے اندر شریک ہیں، کتنے ہی دیگر مذاہب کے افراد اپنے اپنے مذاہب کے نشان لے کر اس وقت کربلا کے اندر موجود ہیں۔ توجہ ہے جانے محترم؟ کیوں موجود ہیں؟ کیا ان کا حسین کے نانا پر ایمان ہے؟ نہیں،
کیا وہ حسین کے عقیدے سے ہم آہنگی رکھتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں۔ کیا وہ حسین کی پیش کردہ توحید کو تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں۔ کیا وہ حسین کی پیش کردہ رسالت کو تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو وہ وہاں کیا کر رہے ہیں اور کس بات پہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں؟ یہ سمجھنے کی بات۔ ان سے جا کر پوچھا جائے آپ کس وجہ سے یہاں پر موجود ہیں؟ یہ ہمیں کتابوں میں اور شعراء کے پاس آپ کے لکھے ہوئے کلام کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ایک شخص عقیدے کا سکھ ہے، عظمت حسین پہ اشعار کہہ رہا، ایک شخص عقیدے کا ہندو ہے، حسین پہ عظمت حسین کے اشعار کہہ رہا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہیں گے حسین نے انسانیت کو بچا لیا۔ توجہ ہے یعنی محترم؟ ان سے پوچھے، وہ کہتے ہیں حسین نے تہذیب انسانی کو بچا لیا۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کے ہاں بھی اسی طرح، وہ کہتے ہیں حسین کو اسی لیے تسلیم کرتے ہیں، حسین نے اخلاق انسانی کو بچا لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم حسین پر سلام کرتے ہیں، حسین نے انسانی اقدار کو بچا لیا۔ مگر مدینہ سے نکلنے سے لے کر مکہ تک اور مکہ سے کربلا تک کہیں حسین نے کہا میں تو اخلاق کو بچانے جا رہا ہوں، میں انسانیت بچانے جا رہا ہوں، میں انسانی اقدار بچانے جا رہا ہوں؟ نہیں۔ مولا نے فرمایا میں اپنے جد مصطفیٰ کے دین میں اصلاح طلب کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ توجہ ہے جانے محترم؟ مولا نے اسلام کی بات کی کہ میں تو اسلام کے تحفظ کے لیے جا رہا ہوں۔ لوگ کہہ رہے ہیں سلام ہے حسین پر، غیر مسلم کہہ رہے ہیں حسین نے انسانیت کو بچا لیا۔ حسین کہہ رہے ہیں میں اپنے جد کے دین کے تحفظ کے لیے جا رہا ہوں۔ لوگ کہہ رہے ہیں سلام ہے حسین کو، حسین نے شرافت اور اقدار انسانی کو بچا لیا۔ کمال حسین دیکھیں، مولا نے کسی مذہب کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی مگر ہر بڑے مذہب سے منوا لیا کہ انسانیت، اخلاق، شرافت، تہذیب انسانی اصل میں اسلام کا نام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ توجہ ہے جانے محترم؟ حسین نے کسی مذہب کے خلاف تلوار نہیں چلائی مگر دیکھیے کیسے پرامن انداز میں پوری دنیا سے منوایا ہے کہ اخلاقیات، تہذیب، شرافت انسانی، یہ سب اور سب حسین کے جد مصطفیٰ کی تعلیمات کا نام ہے۔ یہ سب کچھ مصطفیٰ لے کر آئے۔ عزیز، ہوتا کیا ہے؟ آغاز کہاں سے ہوا؟ وہ چیزیں ہم اکثر مصائب میں سننے کے عادی ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کچھ حصہ آپ کو تاریخ سے سنو اور اگر آپ کی توجہ ہو تو کچھ آپ کو قرآن سے سنو۔ مولا حسین چلے کس انداز میں؟ آغاز تاریخ سے کرتے ہیں، پھر مقاصد کیا تھے اور حسین والوں کی عظمت کیا ہے یہ قرآن سے پڑھیں گے۔ قرآن ہمیں پوری طرح بتاتا ہے یہ قافلہ چلا کیسے تھا، اس قافلے کی عظمت کیا تھی، اس قافلے والوں کے خسائل کیا تھے، اس قافلے والوں کا مقصد کیا تھا، یہ سب کچھ قرآن ہمیں بتائے گا۔ اب دیکھیے حرف آغاز کہاں سے ہوتا؟ مولا سے مدینے میں بیعت طلب کی جاتی ہے۔ مولا بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر، پاس بیٹھا ہوا ابن زبیر، وہی اشرم بشرا صحابی زبیر کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر، اس کے بھی دل میں خواہش تھی میں اپنا اقتدار قائم کروں، اور بنیادی طور پہ ام المومنین کی بھی جمل کے بعد خواہش یہی تھی جمل میں کہ مولا علی کو اقتدار سے ہٹایا جائے اور عبداللہ ابن زبیر کو بٹھایا جائے، ان کا فیورٹ اور پسندیدہ بھانجا تھا۔ لہذا دونوں ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں، آتا ہے قاصد اور آ کر کہتے ہیں جی آپ کو حکمران نے، ولید نے دربار میں بلایا، مدینہ کے دربار میں بلایا گیا۔ مولا نے کہا اچھا تم چلو میں آتا ہوں، ابن زبیر نے بھی کہا تم چلو میں آتا ہوں، دونوں نے کہا چلو میں آتا ہوں۔ اب شروع سے کرداروں کا فرق دیکھیے گا، دونوں نے کہا ہم آتے ہیں، وہ اٹھ کر گیا، مولا نے کہا مجھے لگتا ہے ان کا بڑا مر گیا، معاویہ کی طرف اشارہ تھا، اس نے کہا جی ابن رسول اللہ مجھے بھی یہی لگتا۔ آپ تو پوچھنے لگا سرکار کیا ارادہ ہے؟ مولا نے فرمایا جیسا کہا ہے وہی کروں گا، جب کہا ہے کہ آؤں گا تو میں جاؤں گا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا مجھے خطرہ ہے ان سے۔ ہوتا کیا ہے؟ مولا اٹھ کے دربار میں جاتے ہیں، وہ اٹھتا ہے اور مدینے سے چپ کر کے نکل جاتا۔ کیوں؟ یہاں سے اب فرق کا آغاز ہوا، دونوں نے کہا تھا ہم آتے ہیں، دنیا کی نظر میں دونوں اشرا مبشرہ کے بیٹے ہیں مگر کردار کا یہاں سے فرق شروع ہو رہا ہے۔ دونوں اٹھے ہیں، ایک اپنی جان بچانے اٹھا ہے، کل اسلام بچانے کے لیے اٹھا۔ توجہ ہے جانے موضوع، ایک کل اسلام بچانے کے لیے اٹھا۔ مولا آئے دربار میں، جی کہا کہ مر گیا ہے معاویہ، یزید کو بنایا گیا ہے خلیفہ اور آپ سے بیعت کا تقاضا ہے۔ تاریخ کے میں وہ مستند جملے پڑھوں گا جس میں کوئی اختلاف ہی نہیں۔ مولا نے فرمایا دیکھو میں علی کا بیٹا ہوں
مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں چھپ کر بیعت کروں. ایسا کرو کل چوراہے پہ سب کو جمع کرو اہل مدینہ کو, وہاں تم اپنا موقف پیش کرو, جو میرا موقف ہوگا میں وہاں پر پیش کر دوں گا, تم یہی تقاضا دنیا کے سامنے مجھ سے کر لینا. میں علی کا بیٹا ہوں, مجھے زیب نہیں دیتا میں چھپ کے بیعت کروں. توجہ ہے جانے محترم, آپ کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ عرض کروں, علی کے تو بیٹے کو بھی زیب نہیں دیتا چھپ کے بیعت کرے. توجہ ہے جانے محترم, فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں, مجھے زیب نہیں دیتا میں چھپ کے بیعت کروں. لہٰذا ولید نے کہا سرکار بالکل ٹھیک, آپ کی بات تو بالکل بجائے, واقعی صحیح ہے, کل چوراہے پہ میں دوبارہ آپ سے یہ سوال کروں گا, کیونکہ ولید بہرحال وہ کسی صورت اہل بیت کے حوالے سے کوئی اقدامی عمل نہیں کرنا چاہ رہا تھا. جیسے ہی مولا مڑ کر جانے لگے, ساتھ بیٹھا تھا مروان بن حکم. یہ وہ خبیث ہے جس پر مولا رسول خدا نے تب لعنت کی جب یہ باپ کے صلب میں تھا. اس پر اور اس کے باپ پر مولا نے تب لعنت کی تھی. انتہائی خبیث الفطرت, اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کو مروانے میں بہت بڑا ہاتھ اس مروان کا تھا. عالم اسلام کی جیسی بھی خلافت قائم تھی, جس طرح بھی معاملات چل رہے تھے, مگر ان کو اس انداز میں بھی انتہائی ڈی سٹیبلائز کرنے میں مروان کا ہاتھ تھا. اور مولا علی کی حتی الامکان کوشش تھی, آپ نے تیسرے خلیفہ کو بڑے اچھے مشورے دیے, ان مشوروں میں سے ایک مشورہ یہ بھی تھا کہ اس سے جان چھڑا لے, جب تک ایسا مشیر رہے گا نا تیرے معاملہ ٹھیک نہیں رہیں گے. مولا کی بڑی مخلص سی کوشش تھی کہ بچ جائے, جیسا بھی نظام چل رہا ہے کم از کم مسلمانوں کا بھلا ہو جائے, مگر وہ اس مروان کی وجہ سے وہ برباد ہوا اور اتنی ڈسٹرکشن ہو. بہرحال یہ مروان بیٹھا تھا, اس نے فوراً ولید کو اپنا کندھا مارا اور کہا دیکھ اس وقت حسین تیری چار دیواری میں آ گیا, اس وقت یا بیعت لے یا سر اتار. اگر حسین یہاں سے باہر چلا گیا پھر کسی صورت حسین بیعت نہیں کرے گا. جیسے اس نے یہ کہا نا, اب وہ امام ہی کیا جو پس پشت نہ دیکھ سکے. توجہ ہے جانے محترم, جیسے اس بدبخت نے سر کی بات کی نا, ایک دفعہ مولا جلال میں واپس پلٹے اور مولا نے کہا یبن زرقا, تیری یہ جرت کہ تو میرے سر کی بات کر. اب واقعات کچھ اس قسم کے ہیں, میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ عرب میں جب بھی باپ چھوڑ ماں کی طرف نسبت دی جائے تو مقصد کیا؟ مولا نے اسی وقت بتا دیا کہ دنیا والوں یاد رکھو, اہل بیت کے خلاف جانے والوں کا اصل مسئلہ عقائد کا نہیں, اصل مسئلہ ان کے نسب کا ہوتا. مولا نے فرمایا تیری جرت کہ تو میرے سر کی بات کرے گا. لہٰذا ہوتا کیا ہے معاملہ اس طرح, اور وہ مولا نے جو اپنا موقف کل پیش کرنا تھا, جب کل مولا سے پوچھا جانا تھا, ڈیمانڈ ہونی تھی سارے مجمع عام کے آگے, اور مولا نے جو جواب دینا تھا مولا نے اس وقت پھر دیا جلال میں آ کے, کیونکہ اب کل والا تو پلاننگ ختم ہو گئی. لہذا مولا نے اس وقت فرمایا, مولا فرمایا سن یاد رکھ مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. توجہ ہے جانے محترم, کمال حسین ابن علی دیکھیے, میں نے کل بھی عرض کیا تھا پرسوں کہ کلام امام امام الکلام ہوا کرتا ہے. آئمہ جانتے ہیں قیامت تک آنے والے لوگوں نے کیا کیا اعتراض کرنے ہیں. حسین ابن علی جانتے ہیں قیامت تک پیدا ہونے والے نجس ذہن کربلا کے حوالے سے کیسے کیسے سوال بنا کر لائیں گے, لہٰذا اپنے کلام میں ہی ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں. مولا نے یہ نہیں کہا حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا. اگر کہتے حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا تو بات افراد کے درمیان محدود ہو جاتی. فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی, اب مجھ جیسا بھی ایک کردار ہے, اس جیسا بھی ایک کردار. حسین نے بتا دیا دنیا والوں یاد رکھو, جہاں جہاں کردار حسینی ہو وہاں اہل یزید کی بیعت نہیں ہوتی. کمال دیکھیے مولا نے کس انداز میں بجائے افراد کے کردار پہ بات ڈال کے بتایا, دنیا والوں یاد رکھو کربلا افراد کی جنگ کا نام نہیں ہے, کربلا کردار کی جنگ کا نام. آواز بلند نعرہ سروات, اللہم صلی علی محمد محمد وعجل. توجہ ہے جانے محترم, کربلا کردار کی جنگ کا نام ہے. یہ قطعاً بھی دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے, یہ افراد کی جنگ نہیں ہے, فرد نہیں لڑ رہے ہیں, دو کردار آپس میں لڑ رہے ہیں.
ایک طرف حسین جیسا کردار ہے، ایک طرف یزید جیسا کردار ہے، اور میں نے عرض کیا کمال حسین یہ ہے، مولا جانتے ہیں قیامت تک کیا کیا سوال بنیں گے، آل محمد کے حوالے سے نجس فکریں کیا کیا لے کر سامنے آئیں گی۔ مولا نے کمال ہی کر دیا، بظاہر اشارہ اپنی اور اس کی طرف کیا، مگر افراد نہیں کردار پہ ڈالا، مجھ جیسا اس جیسے کی، حسین کے یہ مجھ جیسا اور اس جیسا کہنے نے ہی مسئلہ حل کر دیا۔ علی نے بیعت کی تھی کہ نہیں کی تھی، حسن نے بیعت کی تھی کہ نہیں کی تھی، جہاں جہاں حسین جیسے ہوں گے وہاں وہاں یزید جیسوں کی بیعت نہیں ہوا کرے گی۔ حسین جیسے کردار یزید جیسوں کی بیعت نہیں کیا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب دیکھیے کمال یہ ہے، اب مولا چلے ہیں اور چلتے ہوئے مولا نے جو جملہ کہا وہ کتنا لطیف ہے، خدا کی قسم ہمیشہ آج تک کے مسائل مولا نے حل کر دیے اس جملے میں، بلکہ انشاءاللہ قیامت تک یہ جملہ ہمارا تحفظ کرے گا۔ مولا نے فرمایا سنو میرا سلام اس اسلام پر، کمال ہے، میرا سلام اس اسلام پر جس میں یزید سا خلیفہ ہے۔ توجہ ہے جانے محترم، میرا سلام اس اسلام پر جس میں یزید سا خلیفہ ہے، یہ وہ جملہ ہے جو قیامت آنے تک شیعان آل محمد کی تخصیص کرے گا۔ بے شک بے شک بے شک، لفظ جن کی حوالے سے پوری طرح نہیں فہم میں آ سکا، یہ وہ جملہ ہے جو ہمیشہ ہمیں دہشت گرد اسلام سے الگ ثابت کرے گا، ظالم اسلام سے الگ ثابت کرے گا، سفاک اسلام سے، غاصب اسلام سے الگ کرے گا۔ آج بھی دنیا یہ پہچان رہی ہے، مسائل مختلف ہیں، اب دنیا یہ ریالائز کر رہی ہے کہ اسلام ایک سا نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے حسین نے کہا میرا سلام اس اسلام پہ جس میں یزید سا خلیفہ تھا۔ دنیا کہتی ہے اسلام کی جنگ نہیں تھی، یہ اسلام کی نہیں، دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ ایسے ہی ہے جی، ہم ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں قطن دو شہزادوں کی نہیں تھی، یہ اسلام کی جنگ تھی۔ حق بات یہ ہے، ہم بھی ٹھیک کہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ توجہ ہے جانے محترم، حق تو یہ ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، حق یہ ہے ہم بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یزید نے کہا تھا یہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچا ہے، خاندان کی بات تو کی ہی یزید نے، مولا حسین نے تو کہیں یہ نہیں کہا بنی امیہ کو میں جا کر پوچھتا ہوں یا بنی امیہ نے یہ یوں کیوں کیا، مولا نے کہا میں اپنے جد مصطفیٰ کے دین میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ یزید نے کی خاندان کی بات، حسین نے کی اسلام کی بات۔ آج دو ہی موقف ہیں، کچھ کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی، توجہ ہے جناب، ہم کہتے ہیں اسلام کی جنگ تھی، اور حسین نے 1400 سال پہلے کہا میرا سلام اس اسلام پہ جس میں یزید سا خلیفہ تھا۔ اب پتہ لگا دونوں ہی ٹھیک ہیں کیونکہ دونوں ایک اسلام میں ہے ہی نہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ کربلا دو شہزادوں کی جنگ ہے اس بات کی دلیل ہے ان کا تعلق یزید کے اسلام سے ہے، ہمارا تعلق حسین کے اسلام سے۔ آواز بلند نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے جانے محترم، کل ابھی میں نیو یارک میں تھا، کچھ علماء حضرات پاکستان سے بھی تشریف لائے، اس میں کراچی کی بڑی معروف شخصیت ہے علامہ شہریار رضا عبدی صاحب، اکثر ٹی وی پروگراموں میں تشریف ہوتے۔ کل انہوں نے واقعہ بتایا، کمال، خدا کی قسم لطف آ گیا، اور انہوں نے کس سے سنا؟ اس مولانا سے جو اس کانفرنس میں موجود تھے۔ فرماتے ہیں جب یہ انگلینڈ کے اندر بم دھماکے ہوئے ہیں، وہ 7/7 کا جو واقعہ ہوا تھا، ان کی ٹنلز کے اندر بم دھماکے کیے گئے، بہت سے معصوم اور بے گناہ افراد کو مارا گیا، تو فرماتے ہیں اس کے بعد ایک کانفرنس رکھی گئی۔ اس کانفرنس میں ٹونی بلیئر بھی آیا اور سارے عالم مسلمان جو وہاں پر ریپریزنٹیٹیو تھے وہ بھی آئے تھے، مختلف اسلامک سینٹرز کے علماء بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ تو سارے علماء آ کر مطلب کہ یہی سپیکر پہ کہہ رہے تھے نہیں صاحب ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، اسلام قطعاً اس کا اجازت نہیں دیتا، بے گناہ لوگوں کو، معصوم لوگوں کو، یعنی جو مولوی جھوٹ بول سکتے تھے بولا، کیونکہ یہی بات میں جا جا کے تو پٹیاں پڑھاتے ہیں، ہر جگہ مجاہد یہی تیار کر کے بھیجتے ہیں۔ اس وقت شام میں یورپ میں سے سب سے زیادہ خبیث انگلینڈ سے گئے ہوئے،
لہٰذا مولوی جتنا جھوٹ بول سکتے تھے بولا نہیں جناب، اسلام سے تو تعلق ہی کوئی نہیں، اسلام سے اگر اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے تو پھر کس چیز کا تعلق ہے؟ بے شک یہ جو اسلامی تعلیمات بنا کے پیش کی جا رہی ہیں، جس طرح اسلام کو مسخ کیا گیا، یہ ساری دہشت گردی کا تعلق ڈائریکٹ اس اسلام سے۔ لہٰذا کہنا نہیں جی ہمارا تو تعلق نہیں۔ کہتے ہیں ٹونی بلیئر جب آیا وزیر اعظم تھا، جب اس نے گفتگو کی تو اس نے یہ سوال پوچھا، اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو بھی خیر جن کا بھی تعلق تھا یا جن کا بھی اس وقت القاعدہ سے یا طالبان سے تعلق ہے، کیا ان میں کوئی شیعہ فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے میرے محترم؟ یعنی خود انگلینڈ کا وزیر اعظم یہ جانتا تھا کہ جو شیعہ مکتبہ فکر ہے ان کا ایک شخص بھی دہشت گردی کے اندر دنیا میں کہیں انوالو نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، یا دو اسلام ہو چکے ہیں۔ حسین نے اس دہشت گردی کے اسلام کو سلام، میرا سلام ہے، اسے یہ مطلب نہیں دعا دی جا رہی ہے، لا تعلقی کی جا رہی ہے، قطع تعلق۔ یہ وہ جملہ ہے جس کو بنیاد بنا کر ہم قیامت تک دنیا کو کہہ سکتے ہیں دنیا والوں دیکھ لو ہمارا تعلق اس حسین کے اسلام سے۔ یہ کسی صورت اپنا یزید کے اسلام سے جان نہیں چھڑا سکتے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے ہمارا تعلق حسین کے اسلام سے۔ وہ حسین جسے ماننے کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کہ آپ جا کر دیکھیے جس کے ہاں عیسائی بھی موجود ہیں، جس کو ہندو بھی سلام کر رہے ہیں، خدا کی قسم کمال ہے یہ حسین ابن علی کا، سوائے حسین کے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین نے اسے مذہب کی جنگ رکھا، اسلام کی، مگر کردار کے تحت اس کو لڑا۔ مولا نے افراد کے سہارے یہ جنگ نہیں لڑی، مولا نے کردار کے سہارے یہ جنگ لڑی۔ لہذا ہر مکتبہ فکر، ہر مذہب کا اپنے مذہب میں رہتے ہوئے بھی حسین کو سلام کر رہا ہے۔ درود پڑھیے گا مولا حسین کی۔ اسی لیے کمال وہ خدا کی قسم دو مصرے کسی شاعر نے کہے ہیں، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔ توجہ ہے جانے محترم؟ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔ حسین وہ حق ہے، لہذا ہر ذہن میں موجود ہے، ہر ذہن میں کچھ نہ کچھ حسینیت موجود ہے۔ اس کے لیے مسلمان ہونا بھی آج ضروری نہیں ہے، ہر کوئی اپنے ذہن میں حسین، لہذا جہاں اسے حسین کی تعلیمات اپنے اندر موجود حق کے ساتھ باہم ملتی محسوس ہوتی ہیں، کھینچ جاتا ہے حسین کی ذات کی طرف۔ لہذا ہمارا حسین والے ہونے کے تحت سب سے بڑا فریضہ یہ ہے ہم دنیا کو آج حسین کی پہچان کروائیں۔ توجہ ہے ذرا محترم؟ تو لہذا اب اس کے بعد مولا اٹھتے ہیں اور ایک شان بے نیازی سے مولا اٹھتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم قرآن کا سہارا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن حسین کے سفر کو بیان کیسے کرتا ہے۔ توجہ ہے ذرا محترم؟ ذہن اگر آپ کے ملے ہوئے ہوں کہ آخر قرآن ہمیں دیکھیے، کیونکہ تاریخ کے اندر تو مغالطے بھی آ جاتے، ہو سکتا ہے میں کربلا کی اپنی تشریح کروں، کوئی اور وائز آئے آپ کے سامنے بیٹھے اور اپنی تشریح کرے، مگر قرآن سے زیادہ حسین اور مستند کس کی تشریح ہوگی؟ 111 112 یہ آیات کا نشان ہے سورہ توبہ کی، 111 112۔ خدا کی قسم اتنے حسین انداز میں خدا نے تعارف کروایا حسین کے قافلے کا کہ اس سے زیادہ حسین ممکن ہی نہیں تھا کہ کلام خدا ہے۔ خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ خدا کہتا ہے خرید کر لیے ہیں اس نے، خدا نے خرید کر لیے ہیں کچھ مومنین کے جان کو اور مال کو جنت کے عوض میں۔ توجہ ہے جان محترم؟ کیا ہوگا، کیا ہوں گے وہ نفوس اور کیا ہوگا ان کا مال کہ خدا بھی خریداروں میں کھڑا ہو گیا۔ توجہ ہے جان محترم؟ دیکھیے اب میں نے بڑی زیادہ تمہید بنا کر اس طرف آیا ہوں، میں آپ کی پوری تائید چاہوں گا ایک ایک بات کے اوپر، لطف آ جائے گا۔ دیکھیے جتنا کوئی جتنی شے قیمتی ہوتی ہے نا اتنا بازار اونچا ہوتا ہے۔ توجہ ہے جان محترم؟ یہ کمال نہیں ہے، ویسے کبھی انہوں نے تو نہیں کہا ہم بیچتے ہیں، خدا کہتا ہے میں خریدتا ہوں۔ توجہ ہے جان محترم؟ مولا علی لیٹے ہجرت کی رات یہ کہا کہ میں اللہ کو اپنی جان بیچتا ہوں، آپ نے تو نہیں فرمایا یا رسول اللہ میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں علی بچ جائے گی۔ کہا سرکار اور کیا چاہیے؟ مولا علی لیٹ گئے۔
ایک لمحے کے لیے علی نے نہیں کہا میں اپنی جان بیچتا ہوں. خدا نے کہا من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، کہ وہ بھی ہے انسانوں میں کہ جو اللہ کی رضا کے عوض اپنی جان بیچتا. مولا نے تو نہیں کہا میں بیچتا ہوں، خدا کہتا ہے میں خریدتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ یہ ہر دفعہ خریدنے کی بات کیوں خدا کرتا ہے؟ دی چیز واپس ہو سکتی ہے، بیچی چیز واپس نہیں ہو سکتی ہے. توجہ ہے کیا نہیں ہوتا؟ یہ امریکہ کا مال نہیں ہے. توجہ ہے کیا نہیں ہوتا؟ خدا نے کچھ لے کے کچھ دیا ہے. خدا بتانا یہ چاہ رہا یہ میں نواز نہیں رہا ہوں، ان کا حق بنتا ہے کہ قیمت دی ہے. یہ قرآن ہے. قرآن نے کہا ہے کہ بیچ دیا اللہ نے جنت. خدا کے پاس کیا ہے؟ جنت نہیں. کہاں سے آئی؟ خدا نے تو قرآن میں کہہ دیا جنت کہاں، وہ تو میں بیچ دی ہے. خدا کے پاس تو کچھ جانے اور ان کا مال پڑا ہوا ہے، جنت تو ان کے پاس ہے. تو جو 1400 سال سے ہمیں مسجدوں میں بیٹھ کر جنت کے خواب دکھا رہے ہیں، اللہ سے جنت، اللہ سے کہاں جنت؟ توجہ ہے سانے محترم؟ اللہ کے پاس تو چند نفوس ہیں، جنت ان کے پاس ہے جن کی جانیں اللہ کے پاس ہے. لہذا مالک جنت کو ناراض کر کے کون سی جنت؟ توجہ ہے جان محترم؟ لطف آئے گا کربلا کا اگر آپ توجہ فرمائیں گے. خدا کی قسم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. نشانی کیا ہے؟ وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی اٹھ کر کہہ سکتا ہے میں نے بیچی اپنی جان یا میرے بزرگوں نے بیچی. خدا کہتا ہے اب ان کی نشانی سنو. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. وہ ہیں، ان کی جانیں ہیں خدا کے پاس جو ایسا مقاتلہ کرتے ہیں خدا کی راہ میں، ایسی جنگ کرتے ہیں کہ قتل کرتے ہیں اور پھر قتل ہو جاتے ہیں. دیکھیں کربلا قرآن سے سنا رہا ہوں، بڑا لطف آئے گا. یعنی جنہیں اللہ نے اپنی جنت بیچی ہے ان کی نشانی یہ ہے وہ جتنے ہیں وہ قتل کرتے ہیں اور پھر سارے خود بھی قتل ہو جاتے ہیں. توجہ ہے جناب؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ قتل کرنے کے بعد کہیں چلے جاتے ہیں یا پیچھے واپس پلٹ جاتے اپنے شہروں میں. نہیں، جو جتنے لڑے وہ سب قتل ہو گئے. وعدن علیہ حقا، خدا کا یہ وعدہ حق ہے. یہ جو خدا نے انہیں جنت دے دی ہے نا ان کی جانیں لے کر، یہ خدا کا وعدہ حق ہو گیا. فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی وبایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم. خدا کہتا ہے میرا یہ وعدہ حق ہے. یہ جو میں ان کو جنت دے دی ہے، ان کے مال لے لیے ہیں، اور خدا نے اتنی پکی رسید بنائی ہے اس ایگریمنٹ کی کہ تورات میں بھی لکھ دیا ہے، زبور میں بھی لکھ دیا ہے، انجیل و قرآن میں بھی لکھ دیا ہے. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور خدا خود کہتا ہے خدا سے بڑھ کے اپنے وعدے کی پاسداری کون کرتا ہے؟ اب یہ نہیں ہے جنت انہیں دے کر خدا تمہیں بھی دے گا. خدا نے بیچ دی ہے جنت، چاہیے اس در پہ جاؤ. من اوفی بعہدہ من اللہ، خدا سے بڑھ کر اپنے عہد کی کوئی پاسداری نہیں کرتا. فاستبشروا، لہذا اب جنہیں بیچی ہے نا انہیں کہہ رہا ہے خوش ہو جاؤ. ببیعکم الذی وبایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم، اس ڈیل پہ خوش ہو جاؤ تم اللہ سے جو کر بیٹھے. ذالک هو الفوز العظیم، یقیناً یہ ایک عظیم کامیابی ہے. تم نے اتنی اعلیٰ خدا سے ڈیل کر لی ہے، تم نے مجھے اپنے نفس بیچ کر جنت، اور لو رسید بھی میں نے ہر آسمانی کتاب میں نے رسید لکھ دی ہے، پکی ڈیل ہو چکی ہے، اور خدا سے بڑھ کر اپنے وعدے کی کوئی پاسداری ہی نہیں کرتا. جنت کا معاملہ تو خدا نے طے کر دیا ہوگا. لہذا اب خدا کے پاس کیا ہے کچھ نفوس، تو ان نفوس تک پہنچے کیسے؟ خدا نے واضح بتا دیا. وہ ایسا کوئی گروہ ہے مومنین کا، ایسا کوئی گروہ ہے جو خدا کی راہ میں لڑا ہے. ابھی تک جو ہمیں اس آیت سے پتا چلا وہ صرف اتنا پتا چلا ایسے ایک گروہ کو خدا نے جنت بیچی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ایسے لڑے کہ جتنے لڑے سارے کے سارے قتل ہو گئے. ابھی تک ہمیں ان کی یہی نشانی پڑا. اب 112ویں آیت میں اللہ ان کی تفصیل تذکرہ کرتا ہے اور بتاتا ہے ان کی نیت کیا تھی، ان کا مقصد کیا تھا، ان کا انداز کیا تھا، ان کی سوچ کیا تھی. فرماتا التائبون، وہ توبہ کرنے والے ہیں، عابدون، وہ عبادت کرنے والے ہیں. توجہ ہے جان محترم؟ حامدون، وہ حمد کرنے والے ہیں، سائحون، وہ سفر کرنے والے ہیں.
خدا تعالیٰ تعارف کروا رہا ہے کن کا؟ حسین اور حسین کے ساتھیوں کا، جن کے چہلوں پہ ہم بیٹھے ہیں. خدا ان کی عظمت بتا رہا ہے. التائبون وہ توبہ کرنے والے ہیں، عابدون وہ عبادت کرنے والے ہیں، حامدون وہ حمد کرنے والے ہیں، سائحون وہ سفر کرنے والے ہیں، راکعون وہ رکوع کرنے والے ہیں، ساجدون وہ سجدے کرنے والے ہیں، آمرون بالمعروف وہ امر بالمعروف کرنے والے ہیں، والناہون عن المنکر وہ نہی عن المنکر کرنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود کی تحفظ کرنے والے. وبشر المؤمنین پیغمبر تو انہیں بشارت دے دے. توجہ ہے جانے محترم. کمال دیکھیے خدا نے کس انداز میں کربلا پڑھی ہے قرآن میں، کس انداز میں. تو اب ہمارے پاس نشانی کیا ہے؟ یعنی کوئی ایسا قافلہ، کیونکہ سائحون وہ سفر کرنے والے ہیں، یعنی کون ہو سکتے ہیں جنہیں اللہ نے جنت بیچ کے ان کے نفس اور مال لے لیا. اب ان تمام جو ابھی تک خدا نے ہمیں نشانیاں بتائی ہیں، ان سب کو اگر ہم ایک سطر میں اگر سنانا شروع کروں میں تو کیا بنے گا؟ ایک ایسا قافلہ جو چلا یہ کہہ کے کہ میں امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں، نہیں عن المنکر کرنے جا رہا ہوں، اور پھر وہ عبادتیں کرتے ہوئے بڑھے. انہوں نے توبہ بھی کی، انہوں نے سجدے بھی کیے، انہوں نے رکوع بھی کیے، پھر انہیں ایک جہاد پیش آ گیا، پھر اس جہاد میں وہ سارے لڑے، اس انداز میں لڑے کہ سارے کے سارے انہوں نے قتل بھی کیے اور وہ قتل ہو بھی گئے. اب یہ معیار اٹھائیں. آیت تب آئی جب قرآن آیا. توجہ ہے جان محترم، قرآن میں آیات ہے، تذکرہ مومنوں کا ہے. تو اب ذرا رسول کی حیات سے لے کر آج تک دیکھیں وہ کون سا ایسا لشکر تھا جو یہ کہہ کے چلا ہو کہ ہم امر بالمعروف کرنے جا رہے ہیں، نہیں عن المنکر کرنے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ سارے کام بھی کیے ہوں اور پھر انہوں نے ایسا جہاد کیا ہو کہ جب لڑے ہوں تو قتل کرنے کے بعد سارے ہی قتل ہو گئے ہوں، سوائے 61 ہجری میں قافلہ حسین ابن علی کے. اور عالم اسلام کا کوئی ایک ایسا لشکر نہیں ہے جو اس شام سے چلا ہو اور ایسے شہید ہوا ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا توجہ ہے جانے محترم. سوائے قافلہ حسینی کے، سوائے جن کا چہلم ہم کرنے بیٹھے ہیں، ان شہدائے کربلا کے کسی کو تاریخ انسانیت میں ایسے جہاد کا اعزاز حاصل ہی. اب ذرا ایک ایک صفت پہ غور کر لیا جائے اگر آپ کی توجہ ہو تو. اب تائبون وہ توبہ کرنے والے ہیں. اب جہاں حسین ہو وہاں امکان گناہ کہاں سے آئے؟ توجہ ہے جانے محترم، گھبراہ نہیں گئے ہیں. اب قرآن نے نشانی بتائی ہے، توبہ ہوتی گناہ کے اوپر ہے، لہذا کوئی گناہ گار بھی تو ہونا چاہیے تھا کربلا میں. توجہ ہے جانے محترم. اب کوئی گناہ گار بھی تو ہو تاکہ آیتوں کی صحیح مصداق یہ قافلہ بن سکے. تو حسین تو گھر سے کوئی گناہ گار لائے ہی نہیں. آیات کا تقاضا پورا نہیں ہوتا جب تک کوئی گناہ گار نہ آ جائے. تو تائبون کی تفسیر بن کے اور ہاتھ باندھ کے گناہ گار کی صورت میں آ جائے. توجہ ہے جانے والا. کیا کہتا ہے آکے کہتا ہے یبنا رسول اللہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. اور نے کیسے آیات کی تفسیر کو کامل کیا کہ حسین جہاں ہے وہاں گناہ تو ہونا نہیں تھا، لہذا تائبون کی تفسیر پوری نہیں ہوتی جب تک گناہ گار نہ آ جائے. اور خدا کی قسم مجھے غیروں سے بھی شکوہ ہے، اپنوں سے بھی شکوہ. میں بڑا حقیر سا طالب علم ہوں مگر یہاں مجھے شکوہ ہے، میں نے کسی کتاب کے اندر مولا نے جو جواب دیا اس کی تشریح اور تفسیر نہیں پڑھی. جو میں سمجھتا ہوں حق بنتا تھا اس پہ غور کیا جائے. مولا نے یہ نہیں فرمایا حر ہاں تیری توبہ قبول ہو سکتی، کہتے تو ٹھیک تھا. فرماتے حر اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ تو معاف کر ہی دیتا ہے، تو ٹھیک ہی فرماتے نا. مولا نے یہ نہیں فرمایا. ہاں یہ کہہ سکتے تھے حر ٹھیک ہے تو نے ہم پہ ظلم کیا، ہمیں روک لیا 2 محرم کو، تو نہ روکتا شاید معاملہ کچھ اور ہوتا، چل ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کیا، کہتے تو ٹھیک ہوتا. مولا نے یہ بھی نہیں فرمایا. جو مولا نے جملہ فرمایا خدا کی قسم اس پہ رک کے غور ہونا چاہیے تھا. مولا نے یہ نہیں فرمایا ہاں اللہ بڑا رحیم ہے تیری توبہ قبول ہو سکتی. مولا نے یہ نہیں فرمایا حسین میں کریم ابن کریم ہوں، کریم کا بیٹا ہوں، جا تیری توبہ کو قبول کیا. نہیں، مولا نے فرمایا مولا نے جواب میں اپنا اختیار بتایا کہ
حسین کہتے کسے ہیں؟ فرمایا حور میں خدا کی طرف سے تیری توبہ قبول کرتا ہوں۔ حسین نے اپنا اختیار بتایا کہ حسین وہ ہستی ہے جو خدا کی جانب سے توبہ قبول کرتا ہے۔ کمال حسین ابن علی دیکھیں، التائبون وہ توبہ کرنے والے ہیں، حامدون وہ حمد کرنے والے، عابدون وہ عبادت کرنے والے ہیں۔ دوسری صفت بتائی وہ عبادت کرنے والے ہیں۔ اب اس کا مظہر تو دکھانا تھا، عبادت تو آپ اور میں بھی کرتے ہیں، توجہ ہے جانے محترم۔ اب کربلا والوں کی کوئی شان عبادت مختلف ہونی ہی چاہیے تھی۔ ہوتا کیا ہے، عاشورہ 9 محرم کو ہو جاتی، لشکر سامنے آ گیا، کہا عباس جاؤ انہیں روک دو، ان سے کہو ہمیں ایک مزید رات دے دو، کس لیے؟ عبادت الہی کے لیے۔ توجہ ہے جانے محترم، ایک اور رات دے دو۔ مولا نے موت کو ٹال دیا عبادت کے لیے۔ کمال ہے خدا کی قسم۔ حسین کو سمجھیں، کیسے ممکن ہے ہو حسین والا اور عبادت رہ جائے؟ حسین درس دے رہے ہیں میں تو موت ٹال دیتا ہوں عبادت کے لیے، تم ذرا سے کام نہیں ٹال سکتے ہو عبادت کے لیے؟ توجہ ہے کیا محترم؟ مولا نے موت ٹال دی عبادت کے لیے۔ اور دیکھیے کمال حسین، دیکھیں کتنا بڑا صدیق اکبر ہے حسین ابن علی، کہ اگر ایک رات دشمن کو یہ کہا ہے کہ عبادت کے لیے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا رات بھر حسین نے جنگ کی پلاننگ کی ہو، حسین نے نیزوں اور تلوار چمکائے ہوں، اگر عبادت کہہ کر لی تھی ساری رات عبادت کر کے بھی دکھائی حسین نے۔ اور یہ تو جب صبح ہو آیا تو پتا چلا کہ مہلت کسے ملی تھی؟ حسین بے غرض کا بے غرض بیٹا ہے۔ اگلے دن حر نے آ کر بتایا حسین نے ایک رات کی مہلت خود کو نہیں دی، حسین نے ایک رات کی مہلت سامنے والوں کو دی تھی، کہ اب بھی اگر کسی کی غیرت نے جاگنا ہے تو وہ جاگ جائے۔ وہ عبادت کرنے والے، حامدون وہ حمد کرنے والے ہیں۔ خدا کی قسم دیکھیے خدا نے یہ کہا ہے کہ فذکرون تم میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ ایک ایسا فارمولا ہے کہ جب بھی یہ ہوگا کہ خدا کا ذکر کیا جائے گا، خدا آگے سے ضرور ذکر کرے گا۔ خدا کے کوئی واجبات نہیں ہے، وہ اللہ ہے، وہ مالک کل ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے کوئی واجبات نہیں ہے، مگر اجر و لطف اگر وہ خود پر خود کچھ واجب کر لے، یہ اب اس کا اپنا کمال ہے۔ جیسے فرماتا ہے کہ میں بھی پیغمبر پہ درود پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھو، واجب نہیں تھا۔ اللہ صلی محمد حسینیت زندہ حسینیت زندہ یزیدیت مردہ۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ اب اس کے کوئی واجبات نہیں ہے، خود پہ خود کچھ واجب، اس نے کہا فذکرونی اذکرکم، لازم کیا میں نے اپنے آپ پہ، جب بھی میرا ذکر ہوگا میں پلٹ کے تمہارا ذکر کروں گا۔ اب جو جیسے بھی ذکر کرے گا، ذکر لفظی کرے گا تو خدا ذکر لفظی کر دے گا، ذکر عملی کرے گا خدا بھی ذکر عملی کر دے گا۔ تم جیسے میرا ذکر کرو گے میں ویسے تمہارا ذکر کروں گا۔ عزیز کمال دیکھیے حسین نے حامدونہ کا حق ادا کیا، ساجدونہ کا کیا، راکعونہ کا کیا۔ یہ سجدے میں، یہ حمد میں حسین نے کیا کیا؟ 72 شہداء دے کر 71 شہید ہیں، حسین کا سر سجدے میں ہے، حسین نے اپنا ذکر کیا؟ نہیں، رضم بے قضاء و تسلیم اللہ، یا اللہ حسین تیری رضا میں راضی ہے۔ حسین نے ساری قربانیاں دے کے بھی اپنا ذکر نہیں کیا، خدا کا کیا۔ تو کیسے ممکن تھا جس خدا نے یہ وعدہ کر رکھا ہے جب بھی میرا ذکر ہوگا پلٹ کے میں تمہارا ذکر کروں گا؟ جو جس شان سے کرے گا خدا اسی شان سے رپلائی کرے گا۔ توجہ ہے جان محترم؟ تو کہا ٹھیک ہے حسین تو میری خاطر میرا ذکر کرتا ہے، میں تیری خاطر تیرا ذکر کروں گا۔ تو نے کعبہ چھوڑا ہے میری خاطر، میں تیری مقتل گاہ کو کعبہ خلائق بنا دوں گا۔ اگر لاکھ میرے پاس آئیں گے کروڑ تیرے پاس جائیں گے۔ توجہ ہے جان محترم؟ تو میرا ذکر کر رہا ہے، اب تیرا ذکر جانے اور میں جانوں۔ تو نے میرا ذکر کیا، اب ملک تیرا ذکر خدا کروائے گا۔ اگر یہ ہے کہ تو میرا ذکر کرتا ہے تو میں تیرا ذکر کروں گا، اب پانی میرا ہوگا سبیلیں تیرے نام کی ہوں گی، رزق میرا ہوگا تبرک تیرے نام کا ہوگا، ذکر میرا ہوگا مجلس نام حسین کی ہوگا۔ آواز بلند نعرہ سلوات، اللہم صلی علی
محمد وآل محمد. توجہ ہے جانے محترم. حسین نے ایسی شان سے ذکر کیا ہے, خدا نے جواب دیکھیے کتنا کمال. آپ دیکھ لیجئے کتنے افراد گئے تھے حج کے اوپر, کتنے افراد گئے. گزشتہ سال 33 لاکھ تھے صرف, اس سال اس سے بھی کم گئے. گزشتہ سال حج کے اوپر 33 لاکھ تھے, اس دفعہ اس سے بھی کم. گزشتہ سال حسین کے روزے پہ 2.5 کروڑ افراد گئے تھے. اب تک ابھی آج کے دن تک 2 کروڑ افراد سے زیادہ روزہ حسین پہ پہنچ چکے ہیں. چہلم کل ہے. توجہ ہے جان محترم, ابھی لاکھوں بنی اسد آئے ہی نہیں ہے کربلا میں. ان کے آنے سے پہلے ابھی کوئی روزہ حسین میں نہیں جائے گا جب تک بنی اسد والے نہیں آ جائیں گے. ابھی ان لاکھوں نے آنا ہے. 2 کروڑ افراد حسین کے روزے پر جا چکے ہیں. توجہ ہے جان محترم, اسے کہتے ہیں اذکرکم, میں تمہارا ذکر کروں گا اگر تم میرا ذکر. اور کمال یہ دیکھیے, جتنے جاتے ہیں حج کے اوپر, مجھے بتائیں کون مطمئن آتا, کون مطمئن آتا ہے؟ ہر شخص آ کر کہتا ہے, کوئی کہتا ہے مجھے کھانے کو نہیں ملا, کوئی کہتا ہے گندگی بہت تھی, غلاظت بہت تھی, کوئی کہتا ہے مجھے ٹھہرنے کو صحیح جگہ نہیں ملی. ہر کوئی آ کر کہتا ہے بھئی حج تو جوانوں کا ہی ہے, ہو گیا بس فرض ادا ہو گیا. کمال دیکھیے, کروڑوں افراد حسین کے روزے پر جاتے, کوئی ایک آ کر کہے مجھے کھانے کو نہیں ملا, مجھے پینے کو نہیں ملا, مجھے رہنے کو نہیں ملا. ہر شخص یہ کہتا ہے مولا تیرا شکریہ, بلا لیا, زندگی باقی رہی, میں پھر سے پلٹ کر. توجہ ہے جان محترم, حسین پہچانیے حسین کو. کس لیے گئے, کس لیے مالک پتہ چل گیا, سفر کیا, یہ سب کچھ کیا, کس لیے؟ آمرون بالمعروف, امر بالمعروف کرنے کے لیے, ناہون عن المنکر, نہیں عن المنکر کرنے کے لیے, حافظون لحدود اللہ, اللہ کی بنائی ہوئی باؤنڈریز کے محافظ. توجہ ہے نا جان محترم, ایک بلند تر صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک مرتبہ پھر سے بلند تر آواز صلوات. توجہ ہے جان محترم. لہذا مقصد کیا؟ امر بالمعروف نہیں عن المنکر. حسین یہ کرنے کے لیے گئے تھے. اب یہ ایک ایسا خدائی فتویٰ ہے, امر بالمعروف نہیں عن المنکر, خدا نے فرما دیا, حسین یہ کرنے گئے تھے. آپ 1 کروڑ 1 تشریحات کریں, مولا حسین کا مقصد یہ تھا, مولا کا مقصد یہ تھا, مولا کا مقصد یہ تھا. قرآن سے بڑھ کر کوئی مقصد بیان کرنے والا نہیں ہو سکتا. قرآن نے مقصد بیان کر دیا, حسین امر بالمعروف کرنے گئے تھے, نہیں عن المنکر کرنے. وہ کیا تھے؟ وہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود کے محافظ تھے. حسین اللہ کی بنائی ہوئی حدود کا نام کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ, فقہ اسلام, جو پیغمبر نے شریعت دی. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو دے وہ لے لو, جس سے منع کرے وہ باز آ جاؤ. یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود ہے, پیغمبر کی شریعت. قرآن یہ کہہ رہا ہے حسین اس شریعت کے محافظ بن کر چلے. تو اب مجھے ایمان سے بتائیے عزیز, فکریں کہاں چلی جائیں, زمانہ کون سا آ جائے, مقصد حسین تو تبدیل نہیں ہو سکتا. کہ ہو سکتا ہے؟ تھوڑی سی تائید چاہوں گا آپ سے, کیا مقصد حسین تبدیل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. حسین کیا ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی حدود کا محافظ. اب یہ کیا ہو سکتا ہے؟ قیامت آ جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ حسین کو جواز بنا کر شریعت کو توڑ دیا جائے. توجہ ہے جان محترم, اب یہ نہیں ہو سکتا حسین کے نام پر کچھ کرنے کے بہانے خدا کی شریعت کو پامال کر دیا جائے. اب حسین وہی ہے جہاں دفاع شریعت ہو رہا, وہاں حسین نہیں ہے جہاں شریعت پامال ہو رہی. حسین موت کو ٹال دیتے ہیں عبادت کی خاطر, ہم حسین کے نام پر کچھ کریں اور پھر یہ کہہ کر عبادت کو ٹال دیں کہ نہیں اس وقت یہ ہو رہا. توجہ ہے نا محترم, فکروں کو پامال نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے جذبات میں آ کر خطبہ آپ کو کہیں سے کہیں لے جائے. توجہ ہے جان محترم, اصل کربلا کو قائم رہنا چاہیے, مقصد حسین کو قائم رہنا چاہیے. حسین ہے اللہ کی بنائی ہوئی حدود کا محافظ. حسینیت وہی ہے جہاں اللہ کی حدود خطرے میں نہیں ہے. جہاں اللہ کی حدود پامال ہو رہی ہے وہاں آپ کے ذاتی جذبات تو ہو سکتے ہیں, حسین نہیں ہو سکتا. توجہ ہے جان محترم. تو جب قرآن اتنا واضح ہے تو یہ ویسے ہی کہاں سے آ گئی؟
یہ ہماری نماز ہے، وہ نماز ہے، ماتم ہماری نماز ہے، ماتم ہے، نماز ہے۔ تو جو ہے جانے محترم، جزاک اللہ۔ ماتم ہے، نماز ہے، نماز بر وقت، عزاداری ہر وقت۔ توجہ ہے جانے محترم، یہ کیسے ہو گیا؟ جب حسین ہے شریعت کا محافظ، حسین ہے اللہ کی حدود کو بچانے والا، تو پھر یہ کہاں سے ہم نہیں پیدا ہو گئے شریعت اور حسین کے ذکر کو ٹکرانے والے؟ یہ ممکن کیسے ہے پھر عزاداری اور شریعت آپس میں ٹکرا جائے؟ ممکن کیسے ہے؟ اس کا ایک مطلب ہے پھر ہمارا اصلاً حسین سے صحیح تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ حسین تو ہے شریعت کا محافظ، اس کا مطلب ہے عزاداری ہی تو تحفظ شریعت کرے گی۔ یہ کیسے ممکن ہے عزاداری اور شریعت ہی ٹکرا جائے؟ خدا کی قسم یہ ہماری کمائی کی ہے اور ہماری یہ نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے، نہیں تو لطف آئے اگر بات پہنچ جائے۔ اگر مقصد حسین سمجھ میں آ سکے، یوں کہوں اگر توحید کا اور حسین کا ربط سمجھ میں آ جائے، اگر کربلا کا اور خدا کا ربط سمجھ میں آ جائے، تو خود بخود ضمیر انسانی یہ کہے گا نماز پڑھو حسین کو راضی کرنے کے لیے، ماتم کرو خدا کو راضی کرنے۔ اللہم صلی علی محمد توجہ ہے جانے محترم؟ ممکن کیسے؟ یہ کہاں جذبات کہاں سے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ خدا کی قسم نہیں، فکری مغالطوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فکروں کو منتشر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقصد حسین ابن علی کو پہچانا۔ حسین کا مقصد کیا ہے؟ حسین امر بالمعروف کے لیے گیا، حسین وہی ہے جہاں اخلاقیات ہے، حسین وہی ہے جہاں تہذیب انسانی کا وقار قائم ہے، حسین وہی ہے جہاں شریعت مصطفیٰ برقرار ہے۔ کہیں جگہوں پر اگر تہذیب، اخلاق، شرافت اور فکر شریعت اسلامیہ کا مذاق ہوگا یا تضحیق ہوگی، وہاں حسین نہیں ہے۔ بے شک مقصد سمجھیے ان شہداء کا، وہ کس لیے گئے تھے خدا بتا رہا ہے۔ اور جو اتنے عالی ہونا، خدا آخر میں کہہ رہا ہے وَبَشِّرْ لِلْمُؤْمِنِينَ، پھر ہے حبیب جو اتنے عظیم ہونا تو انہیں جنت کی بشارت دے دے، پھر تو کہہ دے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، پھر جنت کے مالک کے حوالے کرتے، میں نے رجسٹری لکھ دی قرآن میں، تو اٹھا کر جنت حسین کو دے دے۔ اب یہ ممکن ہی نہیں ہے حسین کو ناراض کر کے کوئی جنت میں پہنچ جائے، ممکن ہی نہیں ہے حسین کے جلوس کو روک کر کوئی جنت میں پہنچ جائے۔ توجہ ہے جانے محترم، ممکن ہی نہیں۔ بس ابھی تھوڑی دیر میں وہ جلوس اٹھنے والا، وہ جس کی طرف سے پورے پاکستان کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، پنڈی کے واقعے میں وہ جلوس اٹھنے والا۔ رات بھی میں نے چہلم کے اس جلوس میں بھی ایک جملہ کہا کہ دیکھیے بدقسمتی ہے، یہاں پر بھی آپ دیکھیے کل شکاگو میں بھی، ہیوسٹن میں بھی، ادھر نیو یارک میں، آل اوور امریکہ، کینیڈا میں، ہر طرف جلوس نکلے، یورپ میں کل تمام جگہوں پر جلوس نکلے، کسی ایک جگہ کوئی پتھر لگا کسی کو۔ آخر یہ لوگ مسلمانوں کی نظر میں کافر ہے نا، مشرک ہے نا، یہ کافر ہے۔ ان کا کیا حسین کے نانا سے کوئی تعلق ہے؟ انہوں نے کوئی رسول کا کلمہ پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا۔ کیا حسین ان کے پیغمبر کا نواسا ہے؟ نہیں ہے۔ کیا حسین نے یہ کہہ کر چلے میں عیسائیت کے دفاع کے لیے جا رہا ہوں، یہودیت کے دفاع کے لیے جا رہا ہوں؟ نہیں، کچھ نہیں ایسا۔ کسی مومن کو ان جلوسوں میں شرکت کرتے ہوئے ایک لمحے کا بھی خطرہ محسوس ہوا کہ ہم جائیں گے خدا جانے آگے سے کیا ہو جائے؟ کیا وجہ ہے؟ کتنی سیکیورٹی تھی؟ کل میں نے نیو یارک کے جلوس میں دیکھی، بلا شبہ سینکڑوں ہزاروں افراد تھے، مجھے صرف ایک گاڑی نظر آئی پولیس کی، ایک پولیس کی گاڑی سے گزارا ہوگا۔ کیا وجہ ہے؟ ادھر آپ پنڈی میں جا کے دیکھیں، آپ کو لگے گا ادھر تیسری عالمی جنگ ہونے جا رہی۔ توجہ ہے کہ نہیں محترم؟ تو اب ایمان سے ہر منصف انسان ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے اسلام کہاں ہے اور کفر کہاں پہ ہے؟ توجہ ہے نا محترم؟ حقیقی مقصد مصطفیٰ سمجھنے والے کہاں ہیں اور عشق مصطفیٰ والے کہاں؟ توجہ ہے نا محترم؟ نام صحابہ کا، کام آپ کے فساد۔ توجہ ہے نا محترم؟ جواب صحابہ اور کام قتل و غارت۔ جبکہ میں تو کہتا ہوں اگر واقعی حقیقتاً آپ صحابہ کے ماننے والے ہیں تو ان سے زیادہ تو پرامن دنیا کی قوم کوئی نہیں تھی۔ بے شک توجہ ہے نا محترم؟ کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، بھاگ گئے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، میرے مقصد تک ہر کوئی نہیں پہنچا تھا، انہوں نے واضح کہہ دیا تو آپ پہنچے۔ حقیقت نام آپ صحابہ کے، ان سے بڑی پرامن کون کون؟
وہاں نہ لڑے جہاں لڑنے کی ضرورت. ان کا نام لے کر آپ قتل و غارت کر رہے ہیں, ان کا نام لے کر فساد کر رہے ہیں. میں نے کل بھی کہا, یہ کہتے ہیں کہ روٹ بدلیں. قربانی کی یاد میں منعقد ہونے والے جلوس کے روٹ تبدیل نہیں ہوتے. توجہ ہے جانے محترم. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل لیجئے. کیا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے صفا و مروہ کا روٹ تبدیل ہو سکتا ہے؟ ایک قربانی کی یادگار ہے نا, تو جب ادنا قربانی کی یاد کا روٹ نہیں تبدیل ہو سکتا, ذبح عظیم کی یاد کا روٹ کیسے تبدیل ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے. یہ بدبختی ہے. یہ ایک روک رہے ہیں, جواز یہ ہے انہوں نے سب روکنے. ان کا مقصد یہ ہے, مگر کمال یہ ان کی جرت ہی نہیں ہے, کیونکہ آل سعود اپنے ماں باپ آل ابو سفیان سے زیادہ ظالم نہیں ہو سکتے. اگر ہم نے وہ دعا دیکھ لیے ہیں تو ان کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے. تم سے کیا رکے گی یہ صدائے یا حسین, تم اس صدی کے ہو یہ صدا ہر صدی کی. تم اس صدی کے ہو یہ صدا ہر صدی کی. ابھی اور آدھے گھنٹے بعد اس کو اٹھنا ہے جلوس کو. آپ دیکھ لیجئے گا, کیا پتہ ہے خطرہ ہے, پوری دنیا میں تشہیر ہو رہی ہے خطرہ ہے. اور پاکستان ہی دنیا کا وہ عجیب و غریب ملک ہے کہ جس میں ہر جلوس سے پہلے خود آ کر حکومت کا نمائندہ ٹی وی پہ کہتا ہے بہت خطرہ, بہت خطرہ ہے. آپ دیکھیں گے مقصد کیا ہے, لوگ ڈر جائیں, لوگ آئیں ہی نہ. بھئی ہمیں تو پتہ ہے, ہمیں تو پرماننٹ خطرہ ہے, ہم تو شیعہ ہیں, ہمیں تو پرماننٹ خطرہ ہے. کیونکہ طالبان نے کہا جی ہم ابھی, وہ حکومت کے سپوکس پرسن نے ٹی وی پہ کہا ہے اس جلوس میں حکیم اللہ محسود کی شہادت کا بدلہ لیا جا سکتا طالبان کی طرف سے. اب یہ تو کوئی ان سے پوچھے نا کہ ڈرون جو ہے وہ کربلا گامی شاہ سے اڑا تھا یا ڈرون انچولی سے اڑ کر گیا تھا. بدلہ حکیم اللہ محسود کا لیا جائے گا وہ پنڈی کے جلوس سے. آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے, امریکہ نے آپ کو ایک اور کتا بطور شہید دے دیا. بدلہ شیعوں سے لیا جائے گا. بدلہ شیعوں سے کیوں؟ کیا امریکن آپ کے پاس نہیں بیٹھے, ساتھ افغانستان میں بیٹھے ہیں, جاؤ جا کر لڑو. بھئی ہم سے کیوں؟ ہم نے انہیں کہا تھا جا کے مارو. آپ کو مارنے شیعوں کو کیوں؟ ایران حمایت کرتا ہے. کیا ایران کا پاکستان کے ساتھ بارڈر نہیں لگتا؟ جاؤ جا کر لڑو, بسم اللہ, ہم روکیں گے بھی نہیں. توجہ ہے جانے مطلب, ہمیں ضرورت کیا ہے؟ بھئی جن سے آپ کو امریکہ سے پرابلم ہے, جاؤ امریکہ سے لڑو. آپ کو ایران سے پرابلم ہے, جاؤ ایران سے لڑو. شیعوں کا کیا قصور ہے؟ پر ہمیں پتہ ہے مرتے مر جائیں گے, نہیں لڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کی تاریخ جانتے ہیں. سبحان اللہ. یہ نہتوں پہ حملہ کر سکتے ہیں, سامنے آ کے مرد کی طرح نہیں لڑ سکتے. توجہ ہے جانے محترم. اور ہم نے ان کا انجام بھی دیکھ لیا. جیلیں توڑ توڑ کے بھیجے تھے شام, تورا بورا کے مجاہد گئے, بوریوں میں بند ہو کے واپس آئے. آمنے سامنے کی جنگ انہوں نے سیکھی ہی نہیں ہے. وہ 1400 سال سے ان کے بزرگوں کو نہ آئی, انہیں کہاں آئے گی. لہٰذا صرف اور صرف فساد مچایا ہوا. مقصد یہ ہے, یہ آل سعود کے وجود کا مقصد ہی یہ ہے. انشاءاللہ کل کی تقریر میں آپ کے سامنے لازمی ثابت کروں گا کہ آل سعود حقیقتاً اسلام کے ساتھ کر کیا رہے ہیں, ان کا بنیادی مقصد کیا ہے, یہ نسل کس کی ہے, اور آگے یہ کرنے کیا جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اس پہ کل لازمی گفتگو کریں. مگر ایک بات حتمی ہے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, جس کے ذکر کو خدا نے بلند کرنا ہے نا, دنیا کی کوئی قوت گرا نہیں سکتی. توجہ ہے جان. میں تو ایک جملہ کہتا ہوں اور اتنا بڑھ کر کہتا ہوں, اور شاید میں نے آپ کو توحید اور عبدیت جب سنائی تھی تو وہ جملہ عرض بھی کیا تھا کہ دنیا میں خدا کا ذکر مٹ سکتا ہے, حسین کا, آل محمد کا, محمد کا ذکر نہیں مٹ سکتا. اس دنیا میں توحید کا ذکر مٹ سکتا. ایسا وقت آ سکتا ہے کوئی خدا کو پکارنے والا نہ ہو, ایسا نہیں ممکن کوئی محمد و آل محمد کو نہ ہو. تو جو ہے ذکر خدا مٹ سکتا ہے, ذکر حسین نہیں مٹ سکتا. ذکر خدا مٹ سکتا ہے, ذکر محمد و آل محمد نہیں مٹ سکتا. اب آپ کا تعجب میں آ جانا آپ کے ایمان کی دلیل ہے.
مجھے بڑا لطف آتا ہے جب اس بات کے اوپر مجمع گھبرا جائے نا. اس کا مطلب ہے علماء کی محنت کامیاب ہے, اس کا مطلب ہے سینوں میں توحید راسخ ہے. توجہ ہے جان محترم, اس کا مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ ہر خطیب کے ساتھ عقیدہ بدل جاتا, الحمدللہ. مگر دیکھیے میں محتاط پڑھنے والا ہوں, میں غیر, آپ جو میرے سننے والے جانتے ہیں میں غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرتا. اس کے باوجود کہہ رہا ہوں ذکر خدا مٹ سکتا ہے, ذکر محمد و آل محمد نہیں مٹ سکتا. وجہ کیا ہے؟ ذکر اس کا مٹتا ہے جس کا ذاکر مٹ جائے. تو جو ہے جنمت, ذکر اس کا مٹتا ہے جس کا ذاکر مٹ جائے. اب یہاں بھی سوچنے والی بات ہے, اچھا خدا کے ذاکر ختم ہو جائیں گے, ان کے ذاکر ہوں گے؟ تو جو ہے جنمت, مزید گھبرائیے, میں چاہتا ہوں آپ گھبرائیں. جتنا آپ گھبرائیں گے نا اتنا آپ کو پھر لطف زیادہ آئے. تو جو ہے جنمت, ذکر اس کا مٹتا ہے جس کے ذاکر مٹ جائے. سیدھی سی بات ہے نا. ذاکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر کرنے والا. جب ذکر کرنے والا ہی نہیں ہوگا تو ذکر کہاں سے ہوگا؟ پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں ذکر خدا مٹ سکتا ہے, ذکر محمد و آل محمد نہیں مٹ سکتا. کیوں؟ کیونکہ خدا نے کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت آنی ہے. جب موت آئے گی تو ذاکر مٹ جائیں گے, جب ذاکر مٹیں گے تو ذکر مٹ جائے گا. مگر آل محمد وہ ہیں جن کا پہلا ذاکر خود خدا کی ذات ہے, نہ اسے موت آئے گی نہ ان کے ذکر کو موت آئے گی. آواز بلند اور دیکھیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. ایمان والے تو مر سکتے ہیں, خدا کو تو موت نہیں آنی. ایمان والے مر جائیں گے تو وہ ذاکر تو مر گئے مگر اسے تو موت آنی نہیں ہے. اس نے کہا تم بھی کرو میں بھی کرتا ہوں, وہ مر جائیں گے وہ تو کرتا رہے گا, وہاں تو موت کا تصور. اللہ محمد محمد توجہ ہے جان محترم. آخری ایک روایت پڑھ کے بات کو ختم کروں گا. دیکھیں یہ دنیا ہماری تاریخ سے آگاہ نہیں ہے. آپ کو میں ابھی چیلنج سے کہہ رہا ہوں, ابھی 25 منٹ بعد 9 بجے پاکستان میں اس کو تقریباً 1 گھنٹے کا فرق ہے, اگر دن رات کا فرق لگا لے تو آدھے گھنٹے بعد اس کو اٹھنا ہے جلوس کو. خطرہ ہے, اتنا خطرہ ہے. اور خود آ کر پنجاب کا جو سپوکس مین ہے, جو پنجاب کا وزیر داخلہ, حکومت کم اور طالبان کا زیادہ سپوکس مین, وہ ان کی طرف سے آ کر کہہ رہا ہے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, بڑا خطرہ ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی کہے میں بڑا نااہل ہوں, میں بڑا نااہل ہوں. بھائی خطرہ ہے تو آپ کیا کر رہے ہو؟ جاؤ جا کر امن قائم کرو. وہ ٹی وی پہ آ کر کہہ رہا کیا کریں بڑا خطرہ ہے. تو آپ حکمران کس چیز کے ہو؟ یہ تو مجھے کہنا چاہیے نیچے بیٹھ کے بڑا خطرہ ہے, حکمران اوپر سے بیٹھ کر کہہ رہا ہے بڑا خطرہ. یہ پاکستان واحد ایسا دنیا کا فنی ترین ملک ہے جہاں یہ ساری باتیں ممکن ہیں. عزیزان محترم, لہذا آپ دیکھیے یہ کیوں سارا کیا گیا. اب دیکھیں آپ جب بھی کوئی جلوس آنے والا ہوگا نا, فوراً 3 دن پہلے 2 دن پہلے خبر آئے گی حکومت نے 4 افراد کو فلاں جگہ سے گرفتار کر لیا, اتنا بارود مل گیا, 6-8 ان کے ساتھی غائب ہیں. توجہ ہے, ٹیکنیکل دیکھیں چیز کتنی ہے. 4-5 پکڑ لیے ہیں, ان کے پاس سے بہت کچھ برآمد ہوا ہے, جلوس کو ہٹ کرنا تھا, ابھی بھی 5 ساتھی غائب ہیں, حکومت تلاش کر رہی ہے. مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو ڈرایا جائے. دیکھو وہ جو 5 غائب ہیں نا, ان کا یہ مقصد ہے, صرف اس لیے لوگ نہ جائیں. 25 منٹ ہے جلوس اٹھنے میں, میں نے نہیں دیکھا ابھی تک ادھر کون آیا ہے پنڈی میں, پر میں بتا رہا ہوں نہ ہوا آپ آ کے میرا گریبان پکڑ لیجئے گا. اس جلوس میں عورتیں بھی ہوں گی, اس جلوس میں بچے بھی ہوں گے, اس جلوس میں بزرگ بھی ہوں گے. یہ نہیں ہے پتا ہے جب خطرہ, ہمیں پتا ہو باہر کو لڑنے آیا خطرہ, ہم عورتوں کو بھیجیں گے, بچوں کو بھیجیں گے, نہیں مرد جائیں گے نا, جوانوں کو کوشش ہوگی وہ آگے رہیں. یہ نام حسین کا اعجاز دیکھیے گا. ان جلوسوں میں بزرگ بھی نکلیں گے, خواتین بھی نکلیں گی, بچے بھی نکلیں گے. کہاں گیا وہ خطرہ؟ کیسی ہے یہ قوم؟ اس قوم کا مزاج ہی مختلف ہے. دشمن ہمیں پہچانا ہی نہیں. ہمیں جتنی مظلومیت ملے نا اتنی ہمیں طاقت ملتی چلی جاتی ہے. ہر قوم کو اس شے سے طاقت ملتی ہے جس پہ اس کی بنیاد رکھی ہو. جن کی بنیاد ہی دہشت گردی پہ رکھی گئی تھی نا, جتنی دہشت گردی بڑھے ان کو فائدہ ہوتا. ہماری بنیاد زینب عالیہ نے حکومتوں کے تختوں سے نہیں رکھی, بازاروں میں غربت سے رکھی.
جتنی مظلومیت بڑھے گی ہمیں طاقت ملے گی. ہم جلوس میں نہیں جائیں گے, ہماری تاریخ اٹھا کر پڑھ. میں نے عرض کیا یہ آل امیہ اور آل عباس سے زیادہ ظالم نہیں ہے. آپ جا کے آل عباس کی تاریخ پڑھے, کہا گیا نہیں حسین کی زیارت کر سکتے, بازو کٹانا پڑے گا. کیا ان سالوں میں حسین کی زری پہ کوئی پہنچا نہیں؟ جب کہا گیا کہ ایک ٹانگ کٹوانی پڑے گی, کیا ان سالوں میں کسی نے حسین کی زیارت کی نہیں؟ ان سالوں میں بھی حسین کی زری کے اوپر رونق تھی. خدا کی قسم روایت ملتی ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے, انسان حیران رہ جاتا ہے, اور اس سے پتہ لگتا ہے حسین کا عشق کس طرح لہو بن کر دوڑتا ہے انسان کے جسم میں. ایک ضعیفہ آئی, بنو عباس کے سپاہی سامنے کھڑے ہیں, کہاں جا رہی ہے؟ کہا میں حسین کی زیارت پر جا رہی ہوں. حسین کی زیارت پہ جا رہی ہے, تجھے نہیں پتا حسین کی زیارت پہ جو جائے گا اس کو ہاتھ کٹوانا پڑے گا؟ اس نے کہا تو میں تیار ہوں, ہاتھ کاٹو, جلدی کاٹو, میں جاؤں زیارت حسین کو. انہوں نے کہا نہیں ہم بایاں ہاتھ نہیں کاٹتے, ہم دایاں ہاتھ کاٹتے. اس نے دائیں ہاتھ سے چادر ہٹائی, کٹا ہوا تھا. حیران ہو کر کہنے لگے اسے کیا ہوا؟ کہنے لگی میں پہلی مرتبہ نہیں آئی حسین کی زیارت, میں کوئی پہلی دفعہ تو نہیں حسین کی زیارت پر جا رہی, میں پہلے بھی آئی تھی حسین کی زیارت کو. یہ جانتے ہی نہیں ہیں یہ قوم کیا ہے, عشق حسین کیا ہے. عشق حسین سینوں میں راسخ ہو جائے تو پھر زمانہ دشمن ہو جائے ممکن ہی نہیں ہے. حسین کا عشق لہو بن کر دوڑتا. عزیز ہم چہلم کی منزل پہ ہیں, مختصر مسائل پڑھوں گا, بہت وقت آپ کا لے لیا. وہ قافلہ جو 53 اونٹوں پر, کہتے ہیں 54 کے قریب اونٹ تھے, 64 عورتیں تھیں, 55 بچے تھے. یہ قافلہ اس عالم میں گیا تھا. جب واپس پلٹا ہے نا, تاریخ کہتی ہے 3 اونٹوں پر یہ قافلہ مکمل آ گیا تھا. کہاں رہ گئے وہ بچے, کہاں چلی گئی وہ عورتیں, خدا کی خدا بہتر جانتا ہے. آج بھی کربلا سے کوفہ جائیں, کوفہ سے شام جائیں, چھوٹے چھوٹے مزار جگہ جگہ بنے ہوئے. وہ بچے بھاگتے اونٹوں سے گرتے چلے گئے, اونٹوں کے نیچے پامال ہوتے چلے گئے. خدا جانے وہ عورتیں شام میں کب کب کون کہاں رہ گئی. ہاں ایک بات ہے, روایتیں کہتی ہیں جب شام سے چلنے لگے نا, سب سے بڑی مصیبت اس وقت آئی جب آل محمد کی بیٹیوں کو سکینہ کی قبر سے جدا ہونا تھا. جب وہ لمحہ آیا نا, ایک مرتبہ زینب عالیہ نے تمام دمشق کی ان عورتوں کو پاس بلایا جن کے ساتھ مل کے ذکر عزائے حسین کیا تھا. ایک مرتبہ کہا بی بیو اتنے دن ہم تم میں رہے, تمہارا بڑا شکریہ, تم نے میرے ساتھ مل کے میرے بھائی کا تذکرہ کیا. دیکھو اب ہم جا رہی ہیں مگر ہم تم میں اپنی ایک نشانی چھوڑ کر جا رہی, میرے حسین میرے بھائی کے سینے کا تعویذ تم میں چھوڑ کر جا رہی ہیں. لہذا خدا را ایک کام ضرور کرنا, میری وصیت یہ سمجھ لو, خدا را میری بیٹی کی قبر کو تنہا نہ چھوڑنا, خدا را میری سکینہ کی قبر پہ چراغ روشن کرتے رہنا, میری بچی کو اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا ہے. عزیزو ایک مرتبہ مشکل سے سکینہ کی قبر سے بیویاں جدا ہوئی, پلٹ پلٹ کے شام کی طرف دیکھتی تھی, ہائے سکینہ کر کے ماتم کرتی تھی. عزیزو مولا لے کر چلے سوئے کربلا, چہلم کریں باپ کا. ادھر مولا کا قافلہ آ رہا ہے, بشیر مہاری لے کر آ رہا ہے, ادھر قبر حسین پہ زائر قبر حسین بیٹھے ہوئے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری, رسول کا بوڑھا صحابی, اپنے غلام کے ساتھ قبر حسین کے اوپر اس نے اپنا گال رکھا ہوا تھا. ایک مرتبہ مولا مظلوم کی آواز آئی, جابر اٹھ, میرا بیٹا میرے زیارت پر آ رہا. جابر میں چاہتا ہوں تو جا اور اس طرح استقبال کر. اس نے اپنے غلام سے کہا تجھے کچھ نظر آ رہا ہے؟ کہا دور سے کوئی سیاہی نظر آ رہی. کہا فوراً مجھے اٹھا, میرا ہاتھ پکڑ اور مجھے لے کر چل. اس نے لے کر چلنا شروع کیا, کافی آگے آ گئے, دیکھا مولا نے بڑی دور اونٹوں کو رکوا دیا. بشیر سے کہا بشیر اونٹ روک دے, اتار ہمیں یہاں پر. ایک مرتبہ جابر پہنچا, سلام کیا, اور جابر کا غلام نے کہا مولا یہاں نہیں ہے قبر حسین, آپ کے بابا کی قبر ابھی دور ہے, مولا ابھی سوار ہو جائیں, قبر دور ہے. مولا نے رو کر کہا تجھے وہ قبر دور دکھائی دیتی ہے, میرا بابا میرے استقبال کے لیے ہے, میرا بابا میرے استقبال کے لیے آ گیا ہے, تجھے وہ قبر دور دکھائی دیتی ہوگی. بس عزیزو وہ بہنیں جو ترسی ہوئی تھی اپنے بھائی کے لاشے پر جنہیں تازیہ نے مار کے اٹھا دیا گیا تھا, ایک مرتبہ جب قبریں نصیب ہوں تو تاریخ کہتی گرا دیا ہر کسی نے اپنے سے منسلک قبر کے اوپر, مگر زینب اپنے بچوں کی قبر پہ نہیں گری, زینب جا کے بھائی حسین کی قبر پہ گر گئے. ایک مرتبہ قبر حسین پہ گر کے بی بی نے وہ بیان کرنے شروع کیے, اب بھائی کی لاش
لاش جیسے مل گئی ہو. ایک مرتبہ رو کر کہنا شروع کیا, بھیا حسین, زینب کیا بتائے تیرے بعد زینب پہ کیا کیا گزری ہے. بھیا میں کیا بتاؤں, وہ کون سا بازار تھا جو پھرایا نہ گیا, وہ کون سا چوراہا تھا جو دکھایا نہ گیا. بھیا اس طرح ہمیں بازاروں میں گھسیٹا ہے جیسے ترک و بیلم کی کنیزوں کو گھسیٹا جاتا ہے. اور آخر میں بی بی نے ایک عظیم جملہ کہا, بھیا حسین, زینب نے اپنا آپ بیچ کر تیرے غموں کو خرید کر لیا. حسین, زینب نے اپنی زندگی بیچ کے تیرے غم خرید کر لیے ہیں. عزیزو 3 دن تک گریہ عظیم ہوتا رہا. آخر مولا حسین نے علی زین العابدین سے کہا, بیٹا سجاد, اٹھا اپنی پھوپھی کو, اپنی ماں کو لے جا یہاں سے مدینے. کیوں؟ مجھے ڈر ہے اگر وہ تھوڑی دیر رہی ان سے رہا نہ جائے گا, کہیں میری بہن مر نہ جائے. عزیزو 11 محرم کو یہ عالم تھا کہ جب لاش شاہ مظلوم پہ بیویوں نے خود کو گرایا تھا تو جدا کرنے والوں نے تازیانے مار مار کے جدا کیا تھا. آج کون اٹھا رہا ہے؟ آج اپنا ہی بیٹا اٹھا رہا ہے. بس پھوپھی اماں اٹھاؤ, بس ماں اٹھاؤ. آج بیبیاں اٹھنا نہیں چاہتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آج کوئی تازیانے مارنے والا نہیں ہے. اب عالم یہ ہے کہ اگر پھوپھی کو اٹھا کر اونٹ پر بٹھاتے ہیں تو ماں جا کر قبر حسین پہ گر جاتی ہے, ماں کو اٹھاتے ہیں تو جناب زینب گر جاتی ہے. مولا رو کر کہتے ہیں, پھوپھی اماں اب اس مظلوم میں شکت نہیں ہے, بس آئیے اب چلتے ہیں مدینے کی طرف. لعنت اللہ علیکم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا یوم القیامہ. ماتم حسین, ماتم